بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اس گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں آپ اس عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا، اس عورت نے بدکاری کے زنا کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی اس بات کو سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور پھر کہا کہ چلے جاؤ۔ اب یہاں سے وہ لوگ چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کو روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چھڑوا لی ہے اور ہمیں ڈانٹا بھی ہے اور بھاگ جانے کو کہا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے والی ہے کہ لوگوں کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ان کی جو جگہ ہے، یہاں سے یہ بات واضح ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات کی خبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، جس سے ہم لوگوں کو بے خبر ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لوگ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو وہ پھر وہاں پہنچ گئے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا علی، کیا وجہ ہے؟ تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے؟ اس بدکردار عورت کو سنسار کرنے کے لیے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ شخص وہ ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک سنے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرمائے، اے امام المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو کہا رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جی دوستو، یہ وہ 3 آدمی تھے جو زنا کرنے کے بعد بھی بے قصور ہوتے ہیں۔